بہت عرصہ پہلے عرب کے ریگستان میں ایک قوم رہتی تھی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور اور بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے والوں کے لیے مشہور تھی۔ ان کی زندگی صرف مال و دولت اور طاقت کے گرد گھومتی تھی، لیکن ان کے دل سخت اور اللہ کے احکامات سے دور تھے۔ عاد کی قوم کے لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ بڑے متکبر اور ظالم تھے۔ ان میں کوئی بھی غریب یا محتاج نہیں بچتا تھا، اور وہ صرف اپنی طاقت اور دولت کو اہمیت دیتے تھے۔ تب اللہ نے اپنی رحمت اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی صالح ایک نیک، سچے اور ایماندار انسان تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ عاد کی قوم کو اللہ کے راستے پر لائیں۔ جب نبی صالح قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا، اے عاد کی قوم، اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، ظلم اور زیادتی چھوڑ دو اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرو۔ اگر تم نیک راستے پر چلو گے تو اللہ تمہارے لیے بے شمار انعامات تیار کرے گا۔ لیکن عاد کی قوم نے نبی صالح کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا۔ انہوں نے کہا، تم صرف ایک انسان ہو، ہمارے پاس طاقت اور دولت ہے، ہمیں کسی کی سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ واقعی ہے تو ہمیں کوئی نشان دکھاؤ۔ نبی صالح نے اپنی پوری ایمانداری اور عاجزی کے ساتھ کہا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نشان آئے تو وہ ثابت کرے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، نشان آنے کے بعد بھی اگر تم انکار کرو گے تو انجام بہت بھاری ہوگا۔ تب اللہ نے عاد کی قوم کے لیے ایک عجیب معجزہ بھیجا۔ انہوں نے ایک خاص اونٹنی پیدا کی جو قوم کے لیے ایک نشانی اور امتحان تھی۔ یہ اونٹنی ان کا تحفہ کی، لیکن ساتھ ہی ایک انتباہ بھی۔ نبی صالح نے کہا، یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہے، اسے چھوڑ دو اور نقصان نہ پہنچاؤ، اس کے ایک ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ اگر تم اسے مارو گے یا نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کا غضب تم پر آئے گا۔ شروع میں عاد کی قوم نے اونٹنی کی عزت کی، وہ اسے دیکھ کر حیران اور ڈرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے غرور اور لالچ نے انہیں بہکا دیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ ایک رات عاد کی قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ صبح جب نبی صالح نے یہ دیکھا تو وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے قوم کو انتباہ دیا، تم نے اللہ کا حکم توڑا، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، اللہ کا غضب جلد آئے گا۔ لیکن عاد کی قوم نے نبی صالح کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی طاقت اور عمارتوں پر فخر کرتے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تب اللہ نے اپنی سختی دکھائی۔ اللہ کا فرمان آیا اور ایک شدید طوفان اور زلزلہ عاد کی قوم پر برسا۔ ان کے محل اور عمارتیں گر جائیں۔ جو لوگ ظالم اور متکبر تھے وہ سب ناپید ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچ سکے جو نبی صالح کی سننے والے اور نیک راستے پر تھے۔ یہ واقعہ پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں میں اللہ کی طاقت اور نبی صالح کی پیغمبری کو ثابت کرتا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ سچائی اور نیک راستہ ہی اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی صالح نے بچ جانے والوں کو سکھایا کہ اللہ کے احکامات ہمیشہ ماننے چاہیے۔ غرور اور ظلم کا انجام تباہی ہے۔ نیک اور ایماندار انسان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ معجزے اور نشان اللہ کی طاقت اور رہنمائی دکھاتے ہیں۔ بچ جانے والے لوگ نبی صالح کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ انہوں نے غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی دیکھ بھال کی اور ایک سچا نیک معاشرہ بنایا۔ نبی صالح کا پیغام یہ تھا کہ سچائی، ایمانداری اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی اور حفاظت دیتا ہے۔